सरकशी का अंजाम देख लिया हुसैन। मुझे तो मालूम ही ना था कि हुसैन इस उम्र को पहुंच चुका है। क्या बालों की सफेदी को अब तक गिजाब से छुपा रखा था या फिर अरे हुसैन की तौहीन कर रहे हो? खुदा की कसम, तू छड़ी से उस सर की बेअदबी भी कर रहा है जिसके बोसे लेते रसूल खुदा को मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद रख ए यजीद, रोज़े क़यामत तेरा शफी इब्ने ज़ियाद होगा, जबकि इन लोगों के शफी पैगंबर खुदा होंगे। लानत हो तुझ पर है यजीद, लानत हो तुझ पर है यजीद, खुदा की मार हो तुझ पर। ए अली, ये तेरा बाप था जिसने मेरे साथ कतई रहम किया और मेरे हक को नजरअंदाज किया और मेरी खिलाफत की मुखालफत की। देखा खुदा ने उसके साथ क्या किया। कोई मुसीबत जमीन पर और खुद तुम पर नहीं पड़ती मगर पेशतर इसके कि हम उसको पैदा करें। एक किताब में है, बिला शक ये अम्र अल्लाह के लिए आसान है, ताकि जो कुछ तुम्हारे हाथ से जाता रहा है उस पर तुम अफसोस न करो, और जो कुछ उसने तुमको अता किया है उस पर आप इसे बाहर ना हो जाओ। और अल्लाह हर इतराने वाले शेखीबाज को दोस्त नहीं रखता। कोई मुसीबत खुद तुम पर नहीं पड़ती मगर तुम्हारे अपने अमाल के सबब। ये उसके मुताल्लिक है जिसने सितम रवा रखा, न कि जिसने सितम सहा। काश मेरे बदर के इस्लाफ होते तो देखते नेजों के लगने से बनी खिजरज का इस्तराब, तो वो खुश होकर चिल्लाते और कहते, ऐ यजीद तेरा बाजू शल ना हो, तूने इनके बड़े पेशरू बुजुर्गों को मार डाला कि ये बदर का इंतकाम था और अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। बनी हाशिम ने सल्तनत का खेल खेला था, बनी हाशिम ने सल्तनत का खेल खेला था, वरना ना वही नाजिल हुई ना फरिश्ते आए, और अब ये सोचते होंगे कि काश हुसैन मारा ना गया होता। हिंदा जिगर खोरा के पोते से और क्या उम्मीद की जा सकती है? ऐसे शख्स से रियायत की उम्मीद कैसे की जा सकती है जो पाक बाज हस्तियों का कलेजा जबाने वाला हो? और क्या तवक्को उससे जिसका गोश्त शहीदों के खून से उगा हो? वो शख्स हम अहले बैत के बोस में कोई कसर कैसे उठाएगा जिसने हम पर अदावत की नजर रखी हो? और फिर किसी एहसास से जुर्म के बगैर तूने आसानी से ये बात भी उगल दी कि मेरे असलाफ खुश होकर चिल्लाते और कहते, यजीद तेरा बाजू शल ना हो। इस तरह उनकी तौहीन कर रहा है तू। खुदा से गाफिल किस कदर बदकार है तू। वाक़या करबला इंतकाम है जंगे बद्र का। हाँ, खुदा की कसम, तूने ऐसी ही बातें करना थी, क्योंकि तूने जख्मों को और गहरा कर दिया है। तू अपने पुराने जख्मों का मदावा चाहता है, रुए जमीन पर मोहम्मद की औलाद का और आले मुत्तलिब के चांद तारों का लहू बहाकर तू अपने असलाफ को पुकारता है, जबकि बखुदा ए यजीद तू खुद भी इसी घाटी में उतरने वाला है जहां वो हैं। फिर तेरा दिल चाहेगा कि ए काश हाथ शल होता, जबान बंद हो जाती, ताकि जो कुछ कहा है वो ना कहता। चुप हो जाओ, खुदा तुम्हें नाबूद करे जैसे तुम्हारे भाई को नाबूद किया। तूने खुद को नाबूद किया है और अपने गोश्त को जलाया है। तुझे रसूल अल्लाह की हुजूर इन संगीन जराइम का बोझ उठाए पेश होना होगा कि उनकी औलाद का खून बहाया है तूने और उनकी इज्जत की बेहुरमती की है। तब परवरदिगार रसूल और औलाद रसूल को इकट्ठा फरमाएगा और उनको उनका हक दिलाएगा। खुदा फरमाता है, जो लोग राह खुदा में मारे गए हैं उन्हें मुर्दा मत समझो, वो जिंदा हैं और अपने रब के पास से रिस्क पा रहे हैं। हमारे और तुम्हारे दरमियान सिर्फ तलवार ही फैसला कर सकती है, क्योंकि अब सुलह मुमकिन नहीं। फैसले के लिए अल्लाह काफी है और मुद्दई के लिए मोहम्मद और मददगारी के लिए जिब्राइल। उन लोगों को अपने अंजाम का इल्म हो जाएगा जिन्होंने तुझे मुसलमानों की गर्दन पर मुसल्लत कर दिया। वहाँ तुम्हें पता चलेगा कि किसका ठिकाना बुरा है। क्या तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ? तेरी ये मजाल के इस तरह गुस्ताखी करे? देख रहे हो, अगर कोई औरत शहंशाह रोम के सामने इस तरह बोलती तो वो इसके साथ क्या सुलूक करता।
اس عورت کو کیا وہ مصلوب نہیں کر دیتا؟ اگرچہ میں تجھ سے مخاطبت کی مصیبت سے دوچار ہوں، تاہم میں تجھے جھوٹا اور بے وقت سمجھتی ہوں، اور تیری سرزنش کو بڑی جسارت سمجھتی ہوں، اور تیری دھمکی کو حد سے زیادہ سمجھتی ہوں۔ اللہ کا پاکیزہ نسل پر مشتمل گروہ فتح مکہ کے موقع پر آزاد کردہ شیطانی گروہ کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ اگر تو ہمیں اسیر بنانے کو اپنے مفاد میں سمجھتا ہے تو کل اس کا خسارہ تجھے اٹھانا پڑے گا، جہاں تجھے وہی ملے گا جو تو نے آگے بھیجا ہوگا۔ تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ باخدا تجھے تیرے بھائی کے پاس پہنچا دوں گا۔ اے سردار، اگر اس کو قتل کر دو گے تو تمہارے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، لوگ تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور یقیناً تم یہ پسند نہیں کرو گے۔ انہیں ختم ہونا چاہیے۔ باخدا ان کے لیے ایسی چال چلوں گا کہ کسی حاکم نے اپنی رعایا کے ساتھ نہ چلی ہو۔ ہم تیری رعایا نہیں ہیں۔ اے یزید، تو اپنی چال چل اور اپنی پوری کوشش کر، اپنی جدوجہد کو تیز کر۔ اے یزید، قسم بخدا تو ہمارا ذکر مٹا نہ سکے گا، نہ ہماری وحی کو ختم کر سکے گا، اور نہ تو اس آر و ننگ کا دھبا دھو سکے گا۔ تیری رائے غلط تھی، تیری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، تیری جمعیت کا شیرازہ بکھرنے والا ہے۔ ظالم پر اللہ کی لعنت۔ خاموش کراؤ اسے، خدا را اسے چپ کراؤ، خاموش کراؤ۔ صبر کیجئے پھوپھی اماں، بخدا جیسے آپ نے خطاب کیا عالمہ غیر معلمہ ہی کر سکتی ہیں۔ اس عورت کو میرے حوالے کر دو اے امیر، ایسی سخت اذیتیں دوں گا کہ آپ کے آگے جھکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ تو اور تیری ماں جھوٹے ہیں، نہ کہ میری ماں اور بھائی۔ کیا تم جانتی نہیں ہو کہ میں کون ہوں کہ اس طرح گستاخی کرے؟ بخدا تو ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر یہ کہ ہمارے دین سے خارج ہو جائے اور کوئی دوسرا دین اپنا لے، حالانکہ تو دوسرے دین ہی پر ہے۔ تو پھر اس بات کا اقرار کیوں نہیں کر لیتا؟ یہ تمہارے باپ اور بھائی تھے جو دین سے خارج ہو گئے تھے۔ تو نے اور تیرے باپ نے خدا اور رسول اور میرے جد کے دین کو اپنایا ہے۔ اگر مسلمان ہے تو جھوٹ بول رہی ہو اے دشمن خدا۔ دشمن خدا؟ خدا کی قسم تو ظالم ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے، اور البتہ کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم تو انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے گناہ میں اور اضافہ کریں، اور آخر کار ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ خدا نے ہمیں 6 چیزیں عطا فرمائیں اور 7 فضیلتوں سے ہمیں برتری حاصل ہے، اور وہ 6 یہ ہیں: علم و حکمت، حلم و بردباری، جود و سخا، فصاحت و بلاغت، شجاعت و بہادری، اور مومنین کے دلوں میں مودت و محبت۔ اور ہماری 7 فضیلتیں یہ ہیں کہ نبی مختار محمد ہم میں سے ہیں، امت کے صدیق و طیار علی و جعفر ہم میں سے ہیں، شیر خدا اور رسول خدا کے شیر حمزہ بن عبد المطلب ہم میں سے ہیں، رسول خدا کے نواسے ہم میں سے ہیں، مہدی ہم میں سے ہیں۔ اے لوگو، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا میں اسے اپنا حسب و نسب بتاتا ہوں۔ میں مکہ اور منا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے اطراف ابا سے حجر اسود اٹھایا، میں اس کا فرزند ہوں جو روئے زمین پر بہترین ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین طواف کیا، بہترین سعی کی، میں اس کا فرزند ہوں جس نے بہترین حج کیا اور بہترین لبیک کہا، میں اس کا فرزند ہوں جسے براق پر سوار کر کے معراج پر لے گئے، میں اس کا فرزند ہوں جسے راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف لے جایا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جسے جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے گئے، میں اس کا فرزند ہوں جو اتنا قریب ہوا کہ قاب قوسین کی منزل پر فائز ہوا، میں اس کا فرزند ہوں جس پر ملائکہ آسمان نے درود و سلام بھیجا، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کی طرف خدائے جلیل نے وحی کی، میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کے سبب کافروں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس نے رسول خدا کے ہم رکاب ہو کر 2 تلواروں سے جنگ کی، 2 نیزوں سے جنگ کی، 2 ہجرتیں کی، جس نے 2 بیعتیں کی، بدر حنین میں تلوار چلائی اور پلک جھپکنے کے لیے بھی کفر اختیار نہیں کیا،
میں اس کا فرزند ہوں جس کی اللہ نے جبرائیل کے ذریعے تائید فرمائی اور میکائیل کے ذریعے نصرت فرمائی. میں مسلمانوں کی ناموس کے محافظ کا فرزند ہوں. میں اس کا جو بیت توڑنے والے، صفین والے، نہروان والے کو قتل کرنے والا ہے، جس نے ناصبین سے جہاد کیا. اس اول کا فرزند ہوں جس نے تمام مومنین میں سب سے پہلے خدا اور رسول خدا کی دعوت کو قبول کیا، وہ جو سب سابقین سے پہلے ہیں. مشرکین کو قتل کرنے والے ہیں اور منافقین کے خلاف اللہ کا تیر ہیں، جس کی زبان عابدین کے لیے حکمت ہے. وہ جو اللہ کے دین کا ناصر ہے، اللہ کے امر کا ولی ہے اور اللہ کی حکمت کا خزانہ ہے. متواضع اور معاف کرنے والے تھے، جنگجو اور فداکار تھے، دلاور، آہن شکن، لشکروں کو درہم برہم کرنے والے، نہایت سخت گیر، نہایت مضبوط و قوی، ثابت قدم اور کسی بھی ظالم کے سامنے کبھی نہ جھکنے والے، شجاع و بہادر، جنگوں میں مثل طوفان میدان پر چھا جاتے تھے اور انہیں تہس نہس کر دیتے تھے. بے مثل سورما، شیر حجاز، سید العرب، سردار عجم، مکی و مدنی، بدری و احدی، سجری و مہاجری، عربوں کے درمیان سردار تھے. جنگجوؤں کے درمیان مثل شیر تھے. مشاعرین کا وارث، سبتین کا باپ، حسن و حسین، یہ میرے جد علی ابن ابی طالب تھے. میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں. میں سیدۃ النساء العالمین کا فرزند ہوں. میں بطول مطہر کا فرزند ہوں. میں لخت جگر رسول کا فرزند ہوں. میں اس خون آلودہ کا فرزند ہوں. میں اس مظلوم کا فرزند ہوں جسے کربلا میں ذبح کیا گیا. اب ہمیشہ یوں ہی چلتے سڑتے رہو یزید. چیخو چلاؤ، جتنا ہو سکے نالو فریاد کرو. یہ تو بہت کم ہے تیرے لیے. تو دائیں